بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. قال: يا بني ذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، خطبے میں جو احادیث مبارکہ پڑھی گئی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سنت پر جو وعدے کیے اور جو انعامات بتلائے ہیں اس کا تذکرہ. مختصر وقت میں وہ کون سے انعامات ہیں، وہ کون سے وعدے ہیں جو اتباع سنت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائے. پہلی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو سمجھدار ہو اور ہماری خدمت کر لیا کرے، ہمارے گھر کے کام کر لیا کرے، باہر سے کوئی چیز لے آیا کرے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتے ابا تھے. گھر آئے، اپنے بیٹے کو اونٹ کے پیچھے سوار کیا اور سوار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یوں کہا: یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس حاضر ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی. اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہ 10 سال کے. 10 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا شروع کیا. روایتوں میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. اللہ نے خدمت کا موقع دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال کی. 10 سال میں آئے تھے اور 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو گویا 10 سال خدمت کرنے کا موقع ملا. 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے: یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ صبح اور شام اس حال میں گزارو، لیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو،
کسی کے متعلق تمہارے دل میں حسد نہ ہو، کسی کے متعلق تم اپنے دل سے برا نہ چاہتے ہو، فقال تو یا انس تم صبح شام اس طرح گزارو۔ غش یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کینہ، کپٹ اور لوگوں کے متعلق برا چاہنا، اس کو غش کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نصح یعنی لوگوں کے متعلق بھلائی چاہنا، یہ اس کے مقابلے کا لفظ ہے۔ اچھی صفت ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں ہر ایک کے متعلق بھلائی رکھ رہا ہو، اور بری صفت، بری عادت یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں لوگوں کے متعلق برائی، کینہ اور کپٹ ہو۔ اسی لیے ایک صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پر بیعت کی تو اس وقت ان الفاظ کے ساتھ بیعت لی، اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا النصح لکل مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام پر جب بیعت لی تو مجھ سے یہ اقرار کروایا کہ ہم ہر مسلمان کی بھلائی چاہیں گے۔ اور حدیث پاک ہے الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہ، جس کے لیے بھلائی چاہنا، اللہ کے لیے بھلائی چاہنا، اللہ کی کتاب کے لیے بھلائی چاہنا، اللہ کے رسول کے لیے بھلائی چاہنا، مسلمان حکمراں کے لیے بھلائی چاہنا اور تمام لوگوں کے لیے بھلائی چاہنا۔ ایمان والے کے دل میں ہر ایک کے متعلق بھلائی کا جذبہ ہو، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ادھورا ہے، اس میں ایمان کامل نہیں ہے جس کے دل میں لوگوں کے متعلق کینہ اور کپٹ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، قال یا بنی وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی تمام لوگوں کی طرف سے پاک اور صاف تھا، کسی کے متعلق دل میں کینہ اور کپٹ نہیں تھا، حسد نہیں تھا۔ ایمان والے کا دل تو ایسا ہونا چاہیے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ کو ایمان والا ایسی بری عادتوں سے گندا نہ کر دے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اتباع سنت پر پہلا وعدہ جو اس حدیث پاک میں کیا گیا کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کا ملنا۔ اللہ اس ایمان والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت عطا فرمائیں گے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، جو انسان سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ دوسرا وعدہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقه دخل الجنہ، جس نے حلال روزی کھائی، سنت کے مطابق عمل کیا اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، دوسروں کو جو ہے ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانے سے بچائے رکھا، انسان کی ذات سے دوسروں کو ایذائیں اور تکلیفیں نہ پہنچے، لوگ جو ہے اس کی ایذاؤں سے، تکلیفوں سے محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اتباع سنت پر دوسرا وعدہ دخول جنت کا، اللہ اس انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے جو سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ تیسرا وعدہ من حفظ سنتی اکرم
جو سنتوں کی محافظت کرے گا، سنتوں کا اہتمام اور سنتوں کی پابندی کرے گا، اللہ اس کا 4 طریقے سے اکرام فرماتے ہیں۔ پہلا اکرام المحبت فی قلوب الورى، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کریں گے۔ دیکھو سنتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت پیدا کرے گا۔ بہت سارے نیک لوگ گزرے، بہت سارے اہل اللہ گزرے جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، صرف ان کا نام جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اہل اللہ گزرے، کیوں اس سے محبت ہے؟ کیوں ان کے نام کو عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں سنتوں کا اہتمام تھا، وہ سنتوں کی پابندی کرنے والے تھے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا لباس، ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ہم بھی سنتوں کا اہتمام کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گا۔ المحبت فی قلوب الورى، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دوسرا وعدہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دے گا۔ ہیبت، اس کا رعب، سامنے والا اس سے ڈرے گا، اس سے خوف زدہ رہے گا۔ اللہ سامنے والے کے دل میں جو برے ہیں، دشمن ہیں، بدکار ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اس کا رعب پیدا کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی جو اور نبی کو نہیں دی گئی تھی، اور نبیوں کو نہیں ملی تھی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مدد کی گئی رعب اور ہیبت کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت سے۔ آپ کا رعب، آپ کی ہیبت 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی دوری، وہاں تک جتنے لوگ رہا کرتے تھے دشمن، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا۔ حضرت مولانا مرشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیا 1 مہینے کے آگے جو دشمن رہتے تھے ان کے دلوں میں آپ کا رعب نہیں تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، تکلیف پہنچانے والے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے 1 مہینے کی مسافت کے اندر رہتے تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی 1 مہینے کی مسافت کے ذریعے سے رعب پیدا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا گیا۔ اس سے واقعات ہے، دشمن اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا آپ کے سامنے آتا، اس کے بدن پر کپکپی تاری ہو جاتی۔ واقعہ مشہور ہے، ایک دشمنان اسلام نے تلوار سونت لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دیکھا دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلانا چاہتا ہے۔ دشمن نے پوچھا بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ جہاں یہ کہنا تھا دشمن کے بدن پر کپکپی تاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ یہ کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں، وہ لرزہ کھا جاتے تھے، کپکپی تاری ہو جاتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنتوں کی اتباع پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس انسان کا رعب ڈال دیں گے، اس کی ہیبت پیدا کر
یہ چوتھا وعدہ. پانچواں وعدہ والسعة في الرزق، اللہ روزی میں کشادگی عطا فرمائے. روزی کے مسئلے کو لے کر آج ہر انسان پریشان ہے. روزی کی برکت ختم ہو گئی، جتنی چیزیں جتنے کاروبار کر رہے ہیں سب میں نقصان ہو رہا ہے. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، بقول ایک حضرت کے ایک بزرگ کے آج کے لوگ وظیفی بن گئے ہیں. صبح سے لے کر شام تک رات تک صرف وظیفے ہی پڑھتے رہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزی میں کشادگی کا وظیفہ بتا رہے ہیں. کیا وظیفہ ہے؟ فرمایا اپنی زندگیوں میں سنتیں لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرو. دیکھو اللہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی روزی میں کیسے برکت دیتا ہے. روزی کی برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے. جب ہم وہ طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ اللہ کو معلوم ہے، جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہے، اس طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں بنائے گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتباع سنت پر اللہ اس کی روزی میں کشادگی کر دیں گے. اور چھٹا وعدہ کیا والثقة فی الدین، اللہ دین میں ثابت قدمی عطا فرمائے. حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے دشمنان اسلام کی طرف سے کیسی سازشیں کیوں نہ ہو، ایمان والے کے دل میں تذبذب آتا ہے. ایمان والا یہ سوچتا ہے اب کیا ہوگا اسلام کا، اب کیا ہوگا مسلمانوں کا. ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کا. ایمان والے کا تو ایمان ہے اللہ پر. کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے. دشمنان اسلام پر مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ساری سازشیں چاہے کتنی تیزی سے لائی جا رہی ہو، لیکن ایمان والا اپنے ایمان پر جم گیا اور سنتوں کا اہتمام کرنے والا بن گیا، اللہ یہ ساری سازشوں کو ناکام کر دے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے. جو طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اگر ہم اپنی زندگی میں جائیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، مسجد میں آنے کی سنتیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں، ہمارے لباس کی سنتیں ہم بھی جانیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کیا کیا چیزیں